السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے سجدہ سہو کے متعلق مسائل چل رہے ہیں، تو آج بھی میں سجدہ سہو سے متعلق کچھ مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اچھے اچھے مسائل سیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع کی تکبیر بھول گیا یا لفظ بدل گیا تو کیا حکم ہے؟ رکوع کی تکبیر بھول گیا یا لفظ بدل دیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی رکوع میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اب اللہ اکبر بھول سے نہیں کہا، کچھ دوسرا جملہ بول دیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا لفظ اور کچھ بدل دیا تو کیا حکم ہوگا؟ سماعت کریں، مسئلہ دیکھیں۔ فرض، وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے۔ اللہ اکبر یہ کہنا رکوع میں جاتے وقت یہ سنت ہے، اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ کہنا رکوع سے سر اٹھاتے وقت یہ سنت ہے۔ آگے دیکھیں مسئلہ۔ اگر کوئی شخص رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا بھول گیا یا بجائے اللہ اکبر کے سبحان اللہ یا سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کہہ دیا، یوں ہی رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بھول گیا یا اس کے بجائے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، نماز ہو گئی۔ یعنی رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کے بجائے بھول کر سبحان اللہ کہہ دیا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بھول کر کہنا تھا اللہ اکبر، منہ سے نکل گیا بھول کر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا تھا مگر بھول کر اللہ اکبر کہہ دیا یا سبحان اللہ کہہ دیا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ دیکھیں۔ عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جاتے وقت، یعنی عید اور بقرعید کی دوسری رکعت کی بات ہو رہی ہے، عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جاتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ واجب ہے۔ یعنی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا عید اور بقرعید کی نماز میں، تو کہتے ہیں یہ تکبیر واجب ہے، واجب ہے۔ لہٰذا اگر یہ تکبیر بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، مگر زیادہ ہجوم کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز ہو گئی، کیونکہ بہت ہجوم کے وقت سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے نماز میں افراتفری ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، سجدہ سہو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عید اور بقرعید کی نماز میں
جب دوسری رکعت کے رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو یہ اللہ اکبر کہنا، رکوع کا اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اس کو بھول جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اس سے افراتفری مچ جائے گی اور فتنے کا اندیشہ ہوگا، تو کہتے ہیں اسی صورت میں وہ سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے نماز ہو گئی، نماز ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، رکوع سے پہلے کھڑا کچھ سوچنے لگا، رکوع سے پہلے کھڑا کچھ سوچنے لگا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ لینے کے بعد فوراً رکوع واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر خاموش سوچتا رہا جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیتا، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورہ پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں جانا یہ واجب ہے۔ اب اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ رکوع میں جانے سے پہلے سوچتا رہا ہے، تو کہتے ہیں اسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے سوچ رہا ہے تب تو پھر قصداً سوچنے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنا ہوگا۔ آگے دیکھیں، رکوع میں ایک تسبیح سے کم ٹھہرا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، رکوع میں کم سے کم اتنی دیر ٹھہرنا کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پا جائے، ہر عضو اپنی جگہ قرار پا جائے، اور ایک بار سبحان اللہ کہا جا سکے، یہ واجب ہے۔ یعنی ایسے کام نہیں چلے گا کہ یوں دھڑام سے رکوع میں گیا اور فوراً دھڑام سے کھڑا ہو گیا، نہیں، بلکہ اطمینان سے رکوع میں جائے، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور پیٹھ وغیرہ جن اعضاء کو جس مقام پہ پہنچنا ہے اچھے سے پہنچ کر قرار پا جائیں، اور ایک بار سبحان اللہ کہہ لے، اتنی دیر تک ٹھہرے رکوع میں کہ سبحان اللہ ایک بار کہا جا سکے، تو اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے رکوع میں۔ اگر کسی نے بھول کر اس کو ترک کر دیا، یعنی بالکل اتنا بھی نہیں ٹھہرا کہ ایک بار سبحان اللہ وہ کہہ لیتا، تو یہ اتنا دیر ٹھہرنا وہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو کہتے ہیں یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع میں نہ ٹھہرا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر قصداً ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے اتنی دیر تک رکوع میں نہیں ٹھہرا جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنی دیر تک نہیں رکا، تو کہتے ہیں اسی صورت میں اگر وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تب تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور بھول کر ایسا ہوا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، رکوع کی تسبیح میں بھول، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اور 3 سے زیادہ افضل ہے، مگر ختم طاق عدد پر ہونا چاہیے، مثلا 5 بار کہہ لے، یا 7 بار کہہ لے، یا 9 بار کہہ لے۔ آگے دیکھیں مسئلہ، رکوع کی تسبیحات اگر بھول گیا یا صرف 1 بار یا 2 بار کہہ کر اٹھ گیا، یعنی رکوع میں جو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اب یہ پڑھنا ہی بھول گیا، یا صرف 1 ہی بار کہا یا 2 بار کہا، تو کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں 1 بار یا 2 بار کہہ کر اٹھ گیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں، نماز ہو گئی۔ تسبیح پڑھنا بھی بھول گیا تب بھی نماز ہو گئی، یاد رہے۔
مگر بلا عذر جان بوجھ کر ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیے، اشترا ایک رکوع کر لیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، نماز کی ہر رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع نہ کرنا واجب ہے، ایک سے زیادہ رکوع نہ کرنا واجب ہے، یعنی ایک ہی رکوع کرنا ضروری ہے، ایک سے زیادہ رکوع نہ کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بھول کر ایک سے زیادہ رکوع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، 2 کرے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، یہ ہے کہ بھول کر کے کیا ہو۔ اور اگر قصداً ایسا کیا تو نماز لوٹانی واجب ہے، سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا۔ جان بوجھ کر کے 2 رکوع کر لیا تو کہتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس نماز کو دوبارہ لوٹائے، پھر سے پڑھے، تب نماز ہوگی۔ امید ہے کہ سارے مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے ہوں تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں میرے بھائی، سنیں، اپنی نمازوں کو درست کریں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمیں موٹے موٹے مسائل نہیں یاد ہیں اور ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے ان مسائل کو آپ سیکھیے، اپنے ذہن میں بیٹھائیں، اس ویڈیو کو بار بار سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔